کا کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر پوچھا، درخواست کی، اگر کوئی تقاضا ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کے تقاضے کو پورا کروں گا۔ تو کہا کہ کوئی تقاضا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی خواہش و تمنا نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اصرار کیا تو حضرت عامر ابن قیس نے کہا، اگر آپ میرے لیے کر سکتے ہو تو بصرہ کی گرمی لوٹا دو، اس لیے کہ ملک شام میں روزہ رکھنے میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ یہ ہماری بے توفیقی ہے، محرومی کی بات ہے، کم نصیبی کی بات ہے کہ رمضان آتا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم میں سے بہت سارے بے توفیق ایسے ہیں پورا سال چلا جاتا ہے، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ رمضان میں بھی بہت ساروں کو نہیں ملتی ہے۔ خدا کی آخری آسمانی کتاب، دنیا کی سب سے سچی کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے ہم تعلق قائم نہیں کر پاتے ہیں، پورے سال نہیں کر پائے ہیں، تو کم از کم رمضان میں اس کے سلسلے میں وقت نکالیں۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہم لوگ ماہ مبارک، ماہ رمضان کی بالکل چوکھٹ پر ہے۔ اس بابرکت مہینے کی آمد ہے، اور جو لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اور کیوں تیاری نہ کریں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سب کے مقتدیٰ ہیں، رہنما ہیں، آئیڈیل ہیں، وہ اس کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے ہی میں ان کو ذہنی طور پر ترغیب دیا کرتے تھے، ذہنی طور پر تیار کیا کرتے تھے۔ اتاکم شہر عظیم، شہر مبارک، تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے، جو بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان کی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ حضور مبارکباد دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد دینا یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں بابرکت مہینہ آ رہا ہے تمہارے پاس، اور ہر ایمان والا اس مہینے کے آنے سے، اس کی آمد سے خوش ہوتا ہے۔ اس کو خوش ہونا چاہیے اسی طرح جس طرح کوئی اس کا عزیز، قریب، حبیب، دوست، بہت قریبی شخص غائب ہو گیا ہو اور اچانک اسے پتہ چلے کہ بھائی وہ مل گیا ہے اور اب آنے والا ہے، تو کس قدر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی 11 مہینوں کے بعد آنے والے اس ماہ مبارک کی آمد پر ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ یہ خوشی کا اظہار، یہ شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ شاعر کہتے ہیں ایسی چیزیں، ایسے اعمال، ایسے کام جن سے اللہ کی عظمت ظاہر ہو، اسلام کی پہچان ہو، جیسے مسجدیں شاعر اللہ ہیں، بیت اللہ شاعر اللہ ہے، مقام ابراہیم شاعر اللہ ہے، حج کے بہت ساری چیزیں ہیں وہ شاعر اللہ ہیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کی آمد پر خوشی، یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کا، ایسی چیزوں کا جو اللہ کا پتہ دیں، اللہ کی پہچان بتائیں، اللہ کی معرفت پیدا کریں، ان چیزوں کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم ہے۔
اور یہ من تقوی القلوب، اس بات کی علامت و نشانی ہے، اس کے دل میں تقوی کا چراغ روشن ہے۔ ہمارے اسلاف، بزرگان دین، اسلاف کن کو کہتے ہیں؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو۔ صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، تابعین جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، اور تبع تابعین جنہوں نے ان کا زمانہ پایا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، ان کو اسلاف کہتے ہیں۔ اور یہ بہترین دور تھا، اسلاف کا دور۔ حضور کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے، اس کے قریب ہوں گے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے قریب ہوں گے۔ تو ان زمانوں میں جو لوگ گزرے ہیں ان کو اسلاف کہتے ہیں۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا استقبال، یا یوں کہیے انتظار ایسے کرتے تھے جیسے کوئی دلہا اپنی نئی نویلی دلہن کا انتظار کرتا ہے۔ وہ رمضان کا اس طرح استقبال اور اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ معلّہ ابن فضل فرماتے ہیں کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، اسلاف 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کر دے، ہماری زندگی اتنی کر دے کہ ہم یہ بابرکت مہینہ پا لیں۔ ثم یدعون 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، پھر باقی 6 مہینے، رمضان کے بعد کے 6 مہینے یہ دعا کرتے ہوئے گزارتے تھے، اے اللہ رمضان میں جو نیکیوں کی، عبادت کی توفیق تو نے دی ہے اس کو قبول فرما لے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں پورا سال رمضان کے اندر گزرتا تھا ان کا، 6 مہینہ رمضان کی انتظار کے شوق میں، اور 6 مہینے اس میں کی گئی عبادتوں کو قبول کرانے کی فکر میں، تو پورا سال گویا وہ رمضان کے ماحول میں گزار دیا کرتے تھے ذہنی طور پر۔ اسی طرح یحییٰ ابن کثیر ایک عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان من دعائہم، ہمارے اسلاف کی یہ دعا تھی، ان کی دعا میں یہ الفاظ تھے کہ اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ میری زندگی میں اتنی عافیت دے دے، سلامتی دے دے، صحت تندرستی دے دے کہ رمضان تک میں پہنچ جاؤں۔ وسلم لی رمضان، رمضان تک تو پہنچ گئے، اب ہو سکتا ہے رمضان ہی میں بیمار پڑ جائے، رمضان میں کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے رمضان کی عبادتیں نہ کر سکیں، نہ روزہ رکھ سکیں، نہ تراویح پڑھ سکیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، نہ کوئی اور عبادت کر سکیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا جملہ دعا کا یہ تھا وسلم لی رمضان، رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے۔ اور تیسرا جملہ تھا وَتَسَلَّمُهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، یا اللہ رمضان میں جو بھی نیکی کی تو نے توفیق دی ہے اس کو قبولیت بھی عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا رمضان کے سلسلے میں، اور کیوں نہ ہو ان کو رمضان کی اہمیت کا پتہ تھا کہ ایک رمضان بندے کی زندگی میں کیا رول پلے کرتا ہے، کیا کردار ادا کرتا ہے، کتنا اہم ہے، ان کو پتہ تھا۔ چنانچہ ایک روایت آئی ایک رمضان کا پا لینا کتنا اہم ہے اس کے سلسلے میں۔ مسند احمد کی، امام احمد بن حنبل کی جو حدیث کی کتاب ہے، ابن ماجہ ہے، ان کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا نامی ایک جگہ تھی، ایک علاقہ تھا، وہاں سے 2 آدمی آئے اور دونوں ایک ساتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی کان مجتہدن، نیکی میں، خیر کے کاموں میں، عبادت میں بہت زیادہ محنت کرنے والا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، دوسرا اس سے کم تھا۔ یہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، وہ ایک غزوے میں گیا، ایک لڑائی میں گیا، ایک جنگ میں گیا اور وہاں شہید ہو گیا۔ شہادت کا مرتبہ بہت اونچا رتبہ ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے، وہ شہید ہو گیا۔ اور اس کا جو دوسرا ساتھی تھا جو مسلمان ہوا تھا اس کے ساتھ، وہ عبادت میں اتنا زیادہ آگے نہیں تھا، لیکن 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں دونوں کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، میں جا رہا ہوں
اور جاتے جاتے کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے گیٹ پہ پہنچ گیا ہوں، جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں، یہ دونوں آدمی بھی کھڑے، شہید ہونے والا اور 1 سال کے بعد وفات پانے والا، وہ بھی کھڑے ہیں۔ ہم تینوں انتظار میں وہاں کھڑے ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے اس آدمی سے کہا جو 1 سال بعد وفات پایا تھا، 1 سال بعد اس کی موت ہوئی تھی، کہا کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت مل گئی ہے، آپ جائیے۔ اس کو اندر جانے کا موقع دیا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ آیا، وہی آدمی اندر سے آیا اور شہید ہونے والے سے کہا آپ کو بھی اب اندر جانے کی اجازت مل گئی ہے، آپ بھی چلے جائیے۔ اس کو بھی لے گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا اما انت فلم یأنی لک بعد، تیرا ابھی ٹائم نہیں آیا، وقت نہیں آیا ہے، ابھی تم انتظار کرو۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ حیرانی اس بات پر ہوئی کہ شہید ہونے والے کو بعد میں داخلہ مل رہا ہے اور 1 سال کے بعد جو وفات پا گیا تھا اس کو پہلے داخلہ مل گیا۔ میں نے لوگوں سے اپنا یہ خواب بیان کیا، لوگوں کو بھی بڑی حیرانی ہوئی۔ کہاں شہادت کا رتبہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بیان فرمایا نا کہ جو اللہ کا اس کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا تو اس کو ساتھ ملے گا نبیوں کا، صدیقین کا، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، شہداء کا، پھر صالحین کا۔ شہادت کا رتبہ بہت اونچا ہے، لیکن بعد میں کیوں اس کو داخلہ دیا گیا؟ میں نے لوگوں سے بیان کیا، لوگوں کو تعجب ہوا، انہوں نے حضور تک بات پہنچائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب لوگوں کی حیرت دیکھی نا تو آپ نے فرمایا، یہ جملے ارشاد فرمائے، تعجب کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس بات پر تم تعجب کر رہے ہو کہ شہید بعد میں جنت میں گیا اور جو بعد میں وفات پانے والا تھا وہ پہلے چلا گیا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہاں۔ آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا شہید کے بعد 1 سال یہ زندہ نہیں رہا؟ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اس کو 1 سال کی جو مہلت ملی، کیا اس نے اس میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا اور اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان پانے اور اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے شہید پر مقام مل رہا ہے، شہید پر فوقیت مل رہی ہے، شہید سے بندہ آگے بڑھ رہا ہے اور آگے نکل رہا ہے۔ تو ایک رمضان کا پا لینا کتنے اہم چیز ہے، آپ اس حدیث سے اور اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ کوئی یقین تھوڑی ہے کہ رمضان پا لے، ہو سکتا ہے رمضان کا چاند دکھنے سے 1 گھڑی پہلے اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ دعا جو اسلاف کیا کرتے تھے نا، سلمنی الی رمضان وسلمہ لنا، یہ دعا ابھی بھی ہم کریں تاکہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان مل جائے۔ رمضان کی اہمیت ہی ہمارے اسلاف کی نگاہوں میں تھی، ان کے نزدیک تھی، اسی وجہ سے رمضان کے چاند دیکھنے کا بھی بڑا وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان کی اہمیت، رمضان کی عبادتوں کا ذوق اور شوق تھا کہ رمضان کے چاند دیکھنے کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں لوگ رمضان کے چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معمول الگ ہے، چند لوگ ہوں گے جو رمضان کا چاند دیکھتے ہوں گے، عید کا چاند سب دیکھتے ہیں، وہ بڑے چھوٹے لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں سب عید کا چاند دیکھنے کی فکر کریں گے، لیکن رمضان کا چاند اہتمام کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ دیکھنا یہ بہت کم معمول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان کے چاند دیکھنے کے لیے صحابہ کرام اور اس دور کے لوگ میدانوں میں نکل جایا کرتے تھے، ہموار میدانوں میں جہاں سے صاف دکھے، پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر، اونچی جگہوں پر چڑھ جایا کرتے تھے اور خاص طور پر رمضان کا چاند اہتمام سے دیکھا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ کریں جبکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاند دیکھا کرتے تھے اور دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اہلّ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر ورشد۔ اے اللہ اس چاند کو
امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ یہ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، یہ چاند خیر کا، بھلائی کا اور ہدایت کا سبب بنے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ چاند کس طرح دیکھنا چاہیے، چاند کس طرح دیکھنا چاہیے یہ بھی نقل فرماتے ہیں، حضور کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے چاند دیکھنے کے دوران کافی دیر تک کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آ گیا تو آپ چاند کی طرف رک کر کے کھڑے مت رہو، اپنی راہ لو، چلتے بنو۔ چاند دیکھ لیا، دعا پڑھ لو اور اپنی راہ لو، زیادہ دیر اس کی طرف کھڑے مت رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آپ دیکھ لینے کے بعد کافی دیر تک وہاں کھڑے رہیں گے، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، یہ شبہ ہوگا کہ یہ نیا چاند طلوع ہو رہا ہے تو یہ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ چاند دیکھنے کے بعد فوراً اپنا راستہ پکڑو، دعا پڑھ لو۔ تو یہ کیفیت کہ چاند بھی کس طرح دیکھا جائے صحابہ کرام نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رمضان کا موقع دے دے، رمضان کا مہینہ ہم پالیں، تو پھر اس میں کیا کریں؟ رمضان سے پہلے ہی اس کی پلاننگ کر لیں کہ رمضان کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے، رمضان کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کس طرح اٹھانا ہے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کس طرح کرنی ہے، اور کون سی عبادتیں ہیں رمضان کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اہم عبادتیں، اور ان کو کس طرح کرنا چاہیے۔ رمضان کی اصل جو بنیادی عبادت ہے، بنیادی چیز ہے، یا رمضان کا بنیادی عمل اور کام ہے، وہ ہے روزہ۔ رمضان کا اہم عمل روزہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے، فرشتوں اس نے یہ عمل کیا، یہ نیکی کی، اس کو ثواب دو، اس کو جزا دو، اس کو بدلہ دو، لیکن روزہ تو روزے کا بدلہ میں خود عنایت کروں گا، میں خود دوں گا۔ روزے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو مشک سے، کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ وہ بدبو ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ روزہ ہے۔ تو اس مہینے کا اہم عمل وہ ہے روزہ۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، یا اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے۔ روزے سے ایک مومن کو، ایک مسلم کو، قرآن کے ماننے والے کو، اللہ کے ماننے والے کو اللہ ایک خاص تربیت دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حکم پر اللہ کے حکم کے غالب رکھنے کا پابند بنائے، اپنے نفس کے حکم پر اللہ کے حکم کو غالب رکھنے کا مزاج انسان بنائے۔ آپ دیکھیے روزے کے ذریعے سے مقصد پورا ہوتا ہے۔ 2 گھنٹوں کے لیے انسان کو کھانے پینے سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بچانا کھانے پینے سے۔ کتنے سارے بیمار لوگ ہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ چیز نہیں کھانی ہے، لیکن جب سامنے آ جاتی ہے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے۔ شوگر کے مریض دعوتوں میں جاتے ہیں، اپنے بیٹوں سے چھپ کے مٹھائی کھاتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، یہ روک دیں گے، ٹوک دیں گے، ابا یہ مت کھاؤ۔ بہت سی مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، کیوں؟ رہا نہیں جاتا ہے وہاں۔ لیکن روزے میں آپ دیکھیے کہ بندے کے اوپر کوئی نگراں نہیں ہے، کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی CCTV کیمرے نہیں لگے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی رقیب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس رب کے لیے میں نے کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے، صبح روزے کی نیت کی ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنے نفس کی خواہشات پر رب کے حکم کو غالب رکھنا ہے۔ یہ کیفیت روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ روزے کی حقیقت ہمارے اندر نہیں ہے، تصویر ہے، ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل ہے، کھانے پینے سے ہم رک رہے ہیں، لیکن اس سے اصل جو مقصد ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے۔ ایک چیز
ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک تصویر ہوتی ہے. تصویر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حقیقت اصل چیز ہوتی ہے. شیر کی تصویر، بھیانک تصویر، دہاڑتا ہوا شیر ہو، اس کا کہیں اسٹیچو لگا ہوا ہو نا تو بچے جا کر اس کے دانت کو یوں پکڑ کے سیلفی لیتے ہیں. ڈر نہیں ہے، شیر کا خوف نہیں ہے. لیکن وہی شیر زندہ شکل میں ہو، آخری مرحلے میں ہو، آخری سانسیں گن رہا ہو کہ اب مرنے والا، تب مرنے والا ہے، بڑے بڑے بہادر بھی قریب نہیں جائیں گے، پتہ نہیں حملہ کر دے. کیوں؟ وہ حقیقت کے ساتھ زندہ ہے. وہ اسٹیچو، وہ تصویر ہے. آگ ہے، آگ کی ایک تصویر ہے، گھروں میں سجا دو، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اصلی آگ ہے تو اس میں حرارت ہوگی، اس میں گرمی ہوگی، اس میں جلانے کی صلاحیت ہوگی. وہ بڑی آگ نہیں، ایک چنگاری بھی ہو نا تو ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کب شعلہ بن جائے اور جلا کر بھسم کر دے، راکھ کر دے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، کتنے روزے دار ایسے ہیں، کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ جو روزہ جس طرح رکھنا چاہیے، جن آداب کے ساتھ، جن تقاضوں کے ساتھ، ان کو وہ پورا نہیں کر رہے. تو روزہ یہ رمضان کے مہینے کی اہم عبادت ہے، اور اس کو حقیقت کے ساتھ رکھیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے اندر سے جذبہ پیدا ہوگا. جذبہ کس چیز کا؟ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا. صرف کھانا پینا نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دینے کا جذبہ، اور اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ. یہ روزے سے یہ کیفیت، یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے. ورنہ بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو اہم عبادت ہے روزہ، اس کے رکھنے کی فکر کریں. ہمارے اسلاف جو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو خود روزہ رکھتے ہی تھے، اپنے چھوٹے بچوں کو جو مکلف نہیں ہیں، جن پر ذمہ داری نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ان کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، تاکہ اسلام کے جو شعائر ہیں، اسلام کی جو عبادتیں ہیں، ان کی عظمت، ان کی اہمیت ان کے دلوں میں بیٹھے، اور آئندہ یہ اس کی فکر کرنے والے بنے. ربی بنت معوذ صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ہم روزہ رکھا کرتے تھے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی گرمی کے روزے رکھوایا کرتے تھے، گرمی کے روزے اپنے چھوٹے بچوں کو رکھوایا کرتے تھے. اور کہتی ہیں جب ان کو پیاس لگتی تھی گرمی کی شدت کی وجہ سے تو ہم اون کے کھلونے بناتے تھے، گڑیا بناتے تھے، اور جب ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، تو وہ کھلونے ان کے سامنے رکھ دیتے تھے. ان سے ان کے دل بہل جاتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا اور ہمارے ساتھ وہ افطار کیا کرواتے تھے، روزہ کھولا کرتے تھے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں سیدھا جنت میں چلا جاؤں، سیدھا جنت میں داخلہ مل جائے. حضور نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، ابو امامہ روزے کو لازم پکڑ لو، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابو امامہ کی سیرت میں لکھا، حضور کے اس فرمان کے بعد ان کے گھر میں کبھی دھواں نہیں اٹھا، یعنی دن میں وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، ان کے گھر میں کھانا نہیں پکا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے روزہ رکھو نا، اب تو الحمدللہ سردی میں روزے آ رہے ہیں، روزہ رکھو اور گرمی کے روزے ہوں تو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آدمی روزے دار ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ اترا ہوا ہو، پزمردگی چھائی ہوئی ہو، بجھا ہوا انسان ہو، یا روزہ لگ گیا آج کا روزہ بہت مشکل لگا، پتہ نہیں آج بہت گرمی تھی، اس طرح کے جملے بولتے ہیں، یہ احساس دلاتے ہیں، کہیں پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی روزے دار ہے. فرمایا کرتے تھے جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے اور صبح بستر سے اٹھے اور لوگوں کے درمیان جائے نا تو غسل کرے، خوشبو لگائے، بالوں میں کنگھی کرے، مسواک کرے، ترو تازہ ہو کے جائے، کہیں پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی روزے دار ہے. اس شوق کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. یہ روزے کی اہمیت کی وجہ سے تھے، بلکہ ہمارے اسلاف صحابہ و تابعین تو اس بات کی فکر کیا کرتے تھے اگر نفلی روزے ہو، فرض تو رکھنے ہی ہے، نفلی روزے تو وہ سردیوں میں نہیں رکھا کرتے تھے، نفلی روزے سردیوں میں نہیں رکھا کرتے تھے، گرمیوں میں رکھا کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نفلی روزے گرمیوں میں رکھنے کا معمول تھا، سردیوں میں نہیں. یہی معمول ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت ابو درداء جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر قیامت کی گرمی سے بچنا ہے تو گرمی کے روزے رکھو،
میدان محشر کی گرمی سے بچنا ہے تو گرمی کے روزے رکھنے کی فکر کرو، اور قبر کی تاریکی اور قبر کے اندھیرے اور قبر کی وحشت اور قبر کی تنہائی اور بے بسی سے بچنا ہے تو رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت عامر بن قیس ایک صحابی ہے، بصرہ کے رہنے والے تھے، عراق میں پڑتا ہے بصرہ، وہاں کا موسم گرم ہے۔ ان کو کوئی ضرورت پیش آ گئی حضرت معاویہ کے زمانے میں، وہ بصرہ سے ملک شام چلے گئے۔ شام کا سیریا کا جو علاقہ ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، خوشگوار علاقہ ہے، بہترین فضا ہے وہاں کی۔ جب وہاں گئے تو بڑے صحابہ میں سے تھے، حضرت امیر معاویہ خلیفہ تھے، امیر تھے، ذمہ دار تھے۔ ان سے درخواست کی کوئی کام ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھے آپ بتانا، میں آپ کی ضرورت پوری کر کے اپنی سعادت سمجھوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر پوچھا، درخواست کی، اگر کوئی تقاضا ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کے تقاضے کو پورا کروں گا۔ تو کہا کہ کوئی تقاضا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی خواہش و تمنا نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اصرار کیا تو حضرت عامر بن قیس نے کہا اگر آپ میرے لیے کر سکتے ہو تو بصرہ کی گرمی لوٹا دو، اس لیے کہ ملک شام میں روزہ رکھنے میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اگر آپ کو میرے لیے کوئی کام کرنا ہے نا تو بصرہ کی گرمی لوٹا دو۔ کیا شوق تھا، کیا آرزوئیں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ تو ہم ہی اس جذبے کے ساتھ رمضان کا جو بنیادی عمل ہے روزہ وہ کرنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے رمضان سے متعلق، رمضان کے اعمال میں سب جانتے ہیں وہ ہے تراویح، خاص عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی عبادت کی مقدار بڑھا دیا کرتے تھے، عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم تراویح پڑھ لیں گے نا، اگر ہم تراویح پڑھ لیں گے تو تراویح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جو مقدار بڑھ جایا کرتی تھی اس سنت کو ہم پورا کر لیں گے، ہماری عبادت کی مقدار بڑھ جائے گی۔ اور چاروں ائمہ اگر کسی چیز پر متفق ہیں نا تو سمجھ لو وہ بات 16 آنے کی ہے، پکی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، چاروں ائمہ متفق ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ عبادت کی کثرت تراویح کے ذریعے سے پوری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم اس وقت عمل پیرا ہو جائیں گے۔ تو دوسرا جو عمل ہے رمضان کا وہ تراویح کا ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں چند دن تراویح کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد چھوڑ دی تھی۔ چھوڑنے کی وجہ بھی یہ بتائی کہ میں نے نماز پڑھی، پیچھے تمہارا شوق دیکھا، کسی بھی نفلی عبادت میں، فرض کے علاوہ کسی عبادت میں اگر امت کا یہ شوق ہو تو اللہ کی طرف سے اس بات کا امکان ہوتا ہے وہ فرض کر دی جائے۔ اب اگر 20 رکعت فرض کر دی جاتی تو امت کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جاتا، چھوڑ دیتے تو گنہگار ہوتے، پھر اللہ کے نبی مسجد نبوی میں نہیں آئے۔ تو یہ اہم عبادت ہے۔ تیسری جو عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے، خاص رشتہ ہے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہوں پر بڑی دین کی عبادت کیا کرتے تھے، دین کی خدمت کیا کرتے تھے، دین کا کام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان آتا تھا نا سارے دین کے کام ایک طرف چھوڑ دیتے تھے، سارے دین کے کام ایک طرف، صرف رمضان سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے درس لینے والے، سبق لینے والے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ روزانہ بڑی قرآن کا سیکھنا سکھانا، حدیث کا پڑھانا کتنا بڑا دین کا کام ہے، ہزاروں لوگ جن سے پڑھ رہے ہو اور یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہو۔ لیکن جب رمضان آتا تھا نا تو پڑھنا پڑھانا سب بند کر دیتے تھے، ساری حدیث کی کتابیں بند، سارے کام بند، کہہ دیتے ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اب سب بند، یہ اس میں صرف قرآن کے ساتھ گفتگو ہوگی، قرآن کے ساتھ بات ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں لوگ ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، پڑھنا پڑھانا بند، فتویٰ دینا بند، اور صرف مسجد میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ذکر کرتے تھے اور صرف قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسود بن قیس ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا کہ رمضان کی ہر دن رات میں ایک ختم کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن 24 گھنٹے میں دن رات میں قرآن کا ایک ختم۔ امام نخعی کے بارے میں آتا ہے رمضان کے پہلے دو عشروں میں 3 دن 3 رات میں قرآن ختم کرتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اس میں ہر 2 راتوں میں یا 2 دنوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔
تو بہت سارے صحابہ تابعین کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ 2 راتوں میں قرآن ختم کر رہے ہیں، 3 راتوں میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیں نا تو زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کریں کہ 1 گھنٹہ روزانہ فکس کر لیں۔ لوگ بہت اور بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے 1 گھنٹہ فکس کر لے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھ سکتا ہے تو 3 پارے 1 دن میں ہو گئے، 10 دن میں 1 قرآن، دوسرے 10 دن میں دوسرا، تیسرے آخری عشرے میں 3 قرآن آرام سے ختم کر سکتا ہے اگر نظام الاوقات بنا لے، ٹائم ٹیبل بنا لے۔ یہ ہماری بے توفیقی ہے، محرومی کی بات ہے، کم نصیبی کی بات ہے کہ رمضان آتا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم میں سے بہت سارے بے توفیق ایسے ہیں پورا سال چلا جاتا ہے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ رمضان میں بھی بہت ساروں کو نہیں ملتی ہے۔ خدا کی آخری آسمانی کتاب، دنیا کی سب سے سچی کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے ہم تعلق قائم نہیں کر پاتے ہیں، پورے سال نہیں کر پائے ہیں، تو کم از کم رمضان میں اس کے سلسلے میں وقت نکالیں، تلاوت کریں، اور اگر زیادہ اللہ توفیق دے تو یہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کم از کم یہ کر لیں جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم نماز میں آتے ہیں، کتنے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، کسی اور کام میں، دنیا کے کسی کام میں یا دین کے کام میں اتنا پروٹوکول نہیں ہے اتنا نماز میں۔ وقت کا انتظار کرتے ہیں، وقت کا انتظار کرتے ہیں، جسم کو دیکھتے ہیں پاک ہے کہ یا نہیں ہے، کپڑوں کو دیکھتے ہیں کہ پاک ہے کہ نہیں ہے، جگہ کو دیکھتے ہیں پاک ہے کہ نہیں ہے، نماز کا ٹائم دیکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے پروٹوکول کے ساتھ کوئی عمل انجام نہیں دیا جاتا ہے، لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ سالہ سال عبادت کرتے ہوئے گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، رب کیا ہم سے وعدہ کر رہا ہے، دوسری صورتیں پڑھ رہے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس رمضان میں قرآن سے شغف تعلق قائم کیجئے اور یہ عمل ضرور کیجئے۔ اور چوتھا جو کام ہے رمضان کا وہ یہ ہے، فرض نماز تو الحمدللہ سب اکثر پڑھتے ہیں، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، تھوڑی زیادہ پڑھیں نفلوں میں، کیونکہ نفل کا اجر ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ نوافل کے اوقات متعین ہیں، ٹائم متعین ہیں، جیسے اشراق ہے، جیسے چاشت ہے، زوال کے بعد کی بھی 2 رکعتیں حدیثوں میں آئی ہے، زوال کا وقت 12:49 پہ ہو رہا ہے تو اس کے فوراً بعد 2 رکعت آپ پڑھ لیں، اس کا بھی ٹائم متعین ہے۔ اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 رکعت پڑھ لیں، بڑی فضیلت ہے۔ تہجد کا وقت بھی ہے، اس کے علاوہ بھی نفلیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ جو جن کے اوقات متعین ہیں ان کو پڑھنے کی فکر کریں، نوافل کی کثرت کر لیں، ان نوافل کو ضرور پڑھیں، تہجد کے پابند بن جائیں، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھتے ہی ہیں ہم، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ لیں۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 16 رکعت ہے، اور عام معمول آپ کا 8 رکعت ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کم سے کم 4، زیادہ سے زیادہ 16 تک پڑھ سکتے ہیں، اور عام معمول جو تھا، عام روٹین آپ کا وہ 8 رکعت تہجد پڑھنے کا تھا، تو اس کی پابندی کر لیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان سے اور دعاؤں کا خاص تعلق ہے۔ اللہ نے جہاں رمضان کا تذکرہ کیا نا دوسرے پارے میں، رمضان کے روزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، قرآن کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب میرے بندے میرے بارے میں نبی آپ سے پوچھے نا تو ان سے کہو میں بہت قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں فوراً قبول کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا خواستگار میں اس کی مغفرت کا اعلان کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا پر لبیک کہوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اس کے رزق کے فیصلے کروں، ہے کوئی مشکل کا حل طلب کرنے والا کہ میں اس کی مشکل حل کر دوں۔ دعا کا خاص تعلق ہے۔ اور آج جب کہ دنیا کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ ہر طرف سے پریشان حال ہے، خاص طور پر ہمارے فلسطینی بھائی، ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو دعاؤں سے اس قدر آپ بھر دیجئے اور دعا سے اس قدر تعلق قائم کیجئے کہ اللہ ہماری دعاؤں کے ذریعے سے امت مسلمہ کی کایا پلٹ دے، انقلاب پیدا کر دے اور امت مسلمہ کو فتح و غلبہ نصیب فرمائے۔ خاص طور پر دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ایک سحری کا ہے، ایک افطار کے ٹائم کا ہے، دونوں وقت ہم کھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یہ حقیقت ہے، دونوں وقت ہم کھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔
دعا کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ اور چھٹا جو عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ زکوٰۃ تو کم سے کم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مقدار ہے، کم سے کم خرچ کرنے کی مقدار وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو اور آپ دیکھیں، ان کی تحقیق کریں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان پر خرچ کریں۔ یہ رمضان کے 5-6 خاص اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال کے ساتھ رمضان کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔